اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ بھی فرما دیا کہ یہ آزمائش جیسے کہ احد کے موقع پر آئی تھی، وہ آزمائش صرف احد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہوگی بلکہ آئندہ بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے اس کے معنی ہے تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، بہت تاکید کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے۔ آزمایا جائے گا فی اموالکم، تمہارے مال کے بارے میں بھی آزمایا جائے گا۔ کیا معنی؟ کہ مال اور دولت جو ہے جو تمہیں حاصل ہے، کبھی اس میں کمی واقع ہو جائے گی، کبھی یہ چھن جائے گا، کبھی اس میں چوری ہو جائے گی، کبھی اور کوئی واقعہ پیش آ جائے گا جس سے اس مال کی کمیت میں کمی آ جائے، یا بعض اوقات مال تو اتنا ہی رہے لیکن بے برکتی پیدا ہو جائے، اور بے برکتی کی وجہ سے تم اس سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکو، تو تمہارے مال کے معاملے میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور خود جانوں کے بارے میں بھی آزمایا جائے گا کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی بیماری کھڑی ہو جائے، دشمن حملہ آور ہو جائے، دشمن تم پر کامیاب ہو جائے، یہ سب باتیں پیش آ سکتی ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ آزمائش اس بات کی کہ اس جیسے مواقع کے اوپر تم جزا فضا کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہو۔ اور فرمایا کہ جب بڑی بڑی تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں تمہیں آزمائش کے طور پر، جس میں شہادت بھی داخل ہے، لوگوں کے اپنے ابھی پیاروں کی شہادت بھی داخل ہے، زخمی ہونا بھی داخل ہے، مال و دولت کا کم ہو جانا بھی داخل ہے، جب یہ باتیں ہو سکتی ہیں تو پھر یہ جو باتیں کرتے ہیں نا اہل کتاب یا یہودی، اور تمہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تمہارے اوپر طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو یہ تو معمولی بات ہے ان تکلیفوں کے مقابلے میں جو تمہارے مال یا تمہاری جان کے اندر پہنچ سکتی ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور نصارہ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی بت پرست لوگ، جو عرب کے دوسرے بت پرست لوگ تھے علاوہ اہل کتاب کے، ان سب سے تم سنو گے، ضرور سنو گے، اذًا کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں۔ اہل کتاب تکلیف دہ باتیں کریں گے تم سے، اور بت پرست کافر بھی کریں گے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے طعنے دیں گے، اعتراض کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن ان کو کرنے دو، اس سے تمہارا نقصان کچھ نہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے ان کے اس عمل کے اوپر صبر سے کام لیا اور تقوی سے کام لیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقین رکھو کہ یہی وہ کام ہیں جو بڑے ہمت کے ہیں۔ یعنی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایسے مواقع پر صبر سے اور تقوی سے کام لے وہ اولو العزم آدمی ہے، اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے مواقع پر دل گرفتہ ہونے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے، وہ اس کا ہمت اور تازہ ہو جائے، اس کا حوصلہ اور بڑھ جائے۔ یہ عزم الامور میں سے ہے، اولو العزمی میں سے ہے۔ اب آگے میں پھر یہ دوسرا شروع کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد دیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہودی اور نصرانی، اور احد کے سیاق میں زیادہ تر مقصود یہودیوں کا ذکر ہے، ان کی ایک بدعنوانی یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور وہ اس عہد پر خود بھی راضی تھے، یہ کہ جو کچھ تورات میں لکھا ہے، جو احکام دیے گئے ہیں، وہ جوں کہ توں لوگوں تک بیان کر کے پہنچائیں گے، اور ان میں سے کچھ چھپائیں گے نہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، بلکہ تورات کے بہت سے احکام چھپا لیے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے۔ یہ ایک بات مشہور ہے، خود اہل کتاب کی تاریخ اس کی گواہ ہے، اور اہل کتاب کو خود اعتراف بھی ہے کہ ان کے بہت سے علماء تورات کے بہت سے احکام کو چھپا کر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، اور اس چھپانے کا مقصد ہوتا تھا اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ۔ اگر تورات میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ جس سے ان کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان ہی نہیں کرتے تھے، تاکہ لوگ ان تورات کے احکام کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرابی کو بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ وہ بات یاد رکھو جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ یعنی یہ جو عہد کیا تھا کہ کچھ چھپائیں گے نہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چھپایا کچھ احکام کو، اور چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ اس چھپانے کے نتیجے میں وہ کچھ مالی منفعت حاصل کر لیں، تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ بظاہر تو کچھ تھوڑی بہت دنیاوی آمدنی ان کو حاصل ہو گئی، لیکن اس آمدنی کے عوض میں آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے، اللہ بچائے، وہ اتنا شدید ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے مول لیا وہ برا ہی برا ہے۔